بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت سے پہلے کیا ہوگا اور پھر قیامت کیسے برپا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا اور 40 تک رہے گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اس موقع پر 40 سے حضرت وسلم کی مراد کیا تھی، آیا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال؟ بس اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا جو گویا عمر ابن مسعود کی شکل و صورت کے ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و صورت میں عمر ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں میں 7 سال تک رہیں گے، اور اس عرصہ میں 2 شخصوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی و عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو اہل ایمان کو موت کے آغوش میں پہنچا دے گی۔ چنانچہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی نیکی یا ایمان میں سے کچھ ہو، اور وہ ہوا اس کی روح قبض نہ کرے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بالفرض پہاڑ کے اندر بھی چلا گیا ہوگا تو وہ ہوا پہاڑ میں داخل ہو کر اس شخص کا پیچھا کرے گی اور اس کو روح قبض کر کے چھوڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد روح زمین پر صرف بدکار اور شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی مانند سبک روح اور تیز رفتار اور درندوں کی مانند مضبوط سخت ہوں گے۔ وہ نہ تو نیکی و بھلائی سے واقف ہوں گے اور نہ برائی و بدکاری سے اجتناب کریں گے۔ پھر شیطان کسی معزز و قابل تکریم انسان کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، تم لوگ جس طرح فسق و فجور میں مبتلا ہو، اس پر تم کو شرم و حیا نہیں آتی۔ گویا یہ شیطان کا مکر و تلبیس ہوگا، وہ اس ہیلے سے ان کو بت پرستی کی طرف لائے گا۔ وہ لوگ شیطان سے کہیں گے، تم بتاؤ ہم کیا کریں، یعنی ہمارے بارے میں جو تمہارا مقصود ہے اس کو ظاہر کرو تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ بس شیطان ان کو بت پوجنے کا حکم دے گا، یعنی شیطان ان کو اس فریب میں مبتلا کرے گا کہ تم لوگ وسیلہ اختیار کرنے کے طور پر بتوں کو پوجا لگو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو۔ چنانچہ کفار یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بتوں کو محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوجتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ بہرحال وہ لوگ شیطان کے کہنے کے مطابق بت پرستی کرنے لگیں گے اور ان کے اعمال و اخلاق انتہائی پست ہو جائیں گے، لیکن ان کے برے اعمال کے باوجود ان کے رزق میں فراوانی اور کثرت ہوگی، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ پھر قیامت قائم کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور جو بھی شخص اس کی آواز سنے گا وہ شخص اپنی گردن کو ایک جانب سے جھکائے گا اور دوسری جانب سے بلند کرے گا۔ اس سور کی آواز کو سب سے پہلے سننے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے ہوش کے لیے پوت رہا ہوگا، اور وہ اس حالت میں مر جائے گا، اور دوسرے تمام لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے اور مر جائیں گے، یعنی کسی کو بھی اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ جس کام میں مشغول ہے اس سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، یعنی ہلکی بارش جس کی پھوار بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے لوگوں کے بدن اگ آئیں گے جو قبر میں گل چکے ہوں گے۔ پھر 40 برس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو سن کر تمام لوگ جو اپنی قبروں اور زمین کے نیچے سے زندہ ہو کر نکلیں گے یکبارگی اٹھ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھیں گے۔ پھر ان سب سے کہا جائے گا کہ لوگوں، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان سب کو روکے رکھو، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ پھر پروردگار کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو الگ کیا جائے۔
یعنی جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجا جانا ہے ان کا تناسب کیا ہے اور ان کو کتنے لوگوں میں سے کس مقدار کے حساب سے الگ کیا جائے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ہر 1000 شخص میں سے 999 لوگوں کو دوزخ میں بھیجنے کے لیے الگ کر لو۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور یہ وہ دن ہے جس میں امر عظیم کا ظاہر ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔